نیکسٹ ورڈ از ہورینڈیس. ہورینڈیس ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ایکسٹریملی بیڈ اور شاکنگ. ایسی چیز جو بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے، مینز بہت ہی خوفناک ہوتی ہے یا ہولناک ہوتی ہے یا بہت ہی ٹیریفائنگ یا شوکنگ ہوتی ہے. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے ہورینڈیس. ود ایگزامپل دا ایکسیڈنٹ واز ہورینڈیس. وہ حادثہ بہت خوفناک تھا. نیکسٹ ورڈ از ڈیکیڈنٹ. ڈیکیڈنٹ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب لگزیریسلی سیلف انڈلجنٹ اور مورلی ڈکلائننگ. ایسا بندہ، ایسی نسل یا ایسی قوم جو زوال پذیر ہو، جو زوال کا شکار ہو گئی ہو، عیش پرستی میں ڈوبی ہوئی ہو. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں ڈیکیڈنٹ. ود ایگزامپل دا ڈیکیڈنٹ لائف اسٹائل آف دا رچ شاک دا پور. امیروں کی زوال پذیر طرز زندگی نے غریبوں کو حیران کر دیا. نیکسٹ ورڈ از بی فٹنگ. بی فٹنگ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب مناسب اور سوٹیبل اور اپروپریٹ. ود ایگزامپل his speech was befitting for the occasion. اس کا خطاب یا اس کا اسپیچ اس موقع کے لیے مناسب تھا. نیکسٹ ورڈ از ڈسپیرٹی. ڈسپیرٹی ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب a great difference or inequality. ایسی چیز جس کے درمیان بہت ہی بڑا ڈفرینس ہو، بہت ہی بڑا فرق ہو یا ان کے اندر انیکوالٹی ہو، برابری نہ ہو. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں ڈسپیرٹی. یہاں پر اگزامپل دیکھیں دیئر از اے ہیوج ڈسپیرٹی بٹوین رچ اینڈ پور. امیر اور غریب میں بہت بڑا فرق ہے. نیکسٹ ورڈ از مسکریئنٹس. مسکریئنٹس ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب کرمنلز اور رانگ ڈوئرز. ایسے بندے جو کرمنلز ہو یا بد کردار ہو. رانگ ڈوئرز بد کردار یا مجرم ہو، کرمنلز ہو. سو اسی کو ہم مسکریئنٹس کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے. ود ایگزامپل دا پولیس اریسٹڈ دا مسکریئنٹس. پولیس نے مجرموں کو گرفتار کر لیا. نیکسٹ ورڈ از لینینٹ. لینینٹ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب ایسا بندہ جو کہ ناٹ اسٹرکٹ شوونگ مرسی. ایسا بندہ جو نرم دل ہو، رعایت دینے والا ہو، رعایت کرنے والا ہو. سو اسی کے لیے ہم اس ایڈجیکٹو کا یوز کرتے ہیں لینینٹ. ود ایگزامپل دا جج واز لینینٹ ان ہز ورڈکٹ. جج نے اپنے فیصلے میں نرمی دکھائی. نیکسٹ ورڈ از ٹریمینڈیس. ٹریمینڈیس ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب بہت ہی بڑا، ویری گریٹ اور انٹینس. بہت ہی بڑا یا زبردست. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں ٹریمینڈیس. ود ایگزامپل ہی میڈ. اس نے پروگریس کی کس چیز کے اندر؟ اپنی اسٹڈیز کے اندر. لیکن کیسی پروگریس کی؟ ٹریمینڈیس پروگریس کی. مینس بہت ہی بڑی یا زبردست قسم کی پروگریس کی اس نے. نیکسٹ ورڈ از ہیڈ. ہیڈ ہمارے پاس ایک ورب ہے اور اس کا مطلب ٹو پے اٹینشن ٹو. دھیان دینا یا غور کرنا کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی معاملے کے اوپر. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں. ود ایگزامپل آلویز ہیڈ دا ایڈوائس آف ایلڈرز. ہمیشہ ایلڈرز کی، بزرگوں کی نصیحت پر غور کرو. آلویز ہیڈ، ہمیشہ غور کرو. نیکسٹ ورڈ از ڈسریگارڈ. ڈسریگارڈ ہمارے پاس ایک ورب ہے اور اس کا مطلب ٹو اگنور اور نیگلیکٹ. کسی بھی چیز کو نظر انداز کرنا یا اسے توجہ نہ دینا. سو اسے ہم کہتے ہیں ڈسریگارڈ. ود ایگزامپل ہی ڈسریگارڈیڈ ہز ٹیچرز انسٹرکشنز. اس نے نظر انداز کیے. ہی ڈسریگارڈیڈ، نظر انداز کیے کیا چیز؟ ہز ٹیچرز انسٹرکشنز، اپنے ٹیچر کے انسٹرکشنز کو، ہدایات کو. نیکسٹ ورڈ از امبیٹلڈ. امبیٹلڈ ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب مشکل میں گرا ہوا یا محاصرے میں. ایسی جگہ، ایسے لوگ، ایسے بندے جو سائڈ سے دشمن اسے گھیر لے، سائڈ سے وہ گرے ہوئے ہو. سو اسی کو ہم کہتے ہیں امبیٹلڈ. ان ڈیفیکلٹیز آر انڈر اٹیک.
جس طرح کے پرانے زمانوں میں قلعوں کے ارد گرد محاصرہ کیا جاتا تھا، دشمن آتے تھے اور قطار بنا کے اس قلعے کو گھیر لیتے تھے، اسی کو محاصرہ کہتے تھے. With example, the embattled leader struggled to maintain his position. مشکلات میں گرے رہنما کو اپنی پوزیشن بچانے میں مشکل ہو رہی تھی. The embattled leader، ایسا لیڈر جو کہ گرا ہوا تھا کس چیز کے ساتھ؟ in difficulties or under attack، ڈیفیکلٹیز کے ساتھ گرا ہوا تھا. نیکسٹ ورڈ از knock out. knock out ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب زبردست کامیابی یا مقابلے میں فیصلہ کن جیت. A decisive victory especially in boxing. With example, the boxer won by a knockout in the first round. باکسر نے پہلے ہی راؤنڈ میں زبردست فتح حاصل کی. نیکسٹ ورڈ از اسکروٹینی. اسکروٹینی ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب جانچ پڑتال کرنا یا کسی بھی چیز کے بارے میں باریکی سے معائنہ کرنا، اس کا معائنہ کرنا، بار بار اس کے اندر کسی چیز کو تلاش کرنا. تو اسی کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اسکروٹینی. With example, the new law is under scrutiny by experts. Next and the last word is bigwigs. Bigwigs ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب بڑی شخصیات یا ایسے لوگ جو با اثر افراد. سو اس کے لیے ہم اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں big wigs. Important and influential people، ایسے لوگ جو کہ اہم ہو، امپورٹنٹ ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ با اثر ہو سوسائٹی کے اندر. سو انہی لوگوں کو ہم big wigs کہتے ہیں. With example, the meeting was attended by political wigs. اس میٹنگ میں سیاسی با اثر شخصیات نے شرکت کی.